بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز کن چیزوں سے تیمم جائز ہے اور کن سے تیمم جائز نہیں ہے، اس حوالہ سے ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آئیے ہم لوگ اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں بنا دیری کیے۔ تو آج کا جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تیمم ایسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جنس زمین سے ہو، اور جو چیز زمین کی جنس سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے؟ تیمم جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس مٹی سے تیمم کیا جائے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی نہ اس پر کسی نجاست کا اثر ہو، نہ یہ ہو کہ محض خشک ہونے سے اثر نجاست جاتا رہا ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جس چیز پر نجاست گری اور سوکھ گئی اس سے تیمم نہیں کر سکتے، اگرچہ نجاست کا اثر باقی نہ ہو، البتہ نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کیا کر سکتے ہیں؟ اس پر پڑھ سکتے ہیں، تیمم نہیں کر سکتے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ یہ وہم ہے کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی، فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں۔ اچھا، یہ وہم ہے کہ کبھی نجس ہوئی ہوگی، فضول ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو چیز آگ سے جل کر نہ راکھ ہوتی ہے، نہ پگھلتی ہے، نہ نرم ہوتی ہے، وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تیمم جائز ہے۔ رائتا، چونا، سرما، ہرتال، گندھک، مرد گیرا، پتھر، زبرجد، فیروزہ، عقیق، زمرد وغیرہ، جو ہر جواہر سے تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ جواہر سے کیا ہے؟ تیمم جائز ہے اگرچہ ان پر غبار نہ ہو، اگرچہ ان پر غبار نہ ہو۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ پکی اینٹ، چینی یا مٹی کے برتن سے جس پر کسی ایسی چیز کی رنگت ہو جو جنس زمین سے ہے، جیسے گیرو، کھریا، مٹی، یا وہ چیز جس کی رنگت جنس زمین سے تو نہیں مگر برتن پر اس کا جرم نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں اس سے تیمم جائز ہے، اور اگر جنس زمین سے نہ ہو اور اس کا جرم برتن پر ہو تو جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ شورا جو ہنوز پانی میں ڈال کر صاف نہ کیا گیا ہو اس سے تیمم جائز ہے، ورنہ نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو نمک پانی سے بنتا ہے اس سے تیمم جائز نہیں، اور جو کان سے نکلتا ہے جیسے سیندھ ہا نمک، اس سے جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ جو چیز آگ سے جل کر راکھ ہو جاتی ہو، جیسے لکڑی، گھاس وغیرہ، یا پھگل جاتی ہو یا نرم ہو جاتی ہو، جیسے چاندی، سونا، تانبا، پتل، لوہا وغیرہ، دھاتی، وہ زمین کے جنس سے نہیں، اس سے تیمم جائز نہیں۔ ہاں، یہ دھاتیں اگر کان سے نکال کر پگھلائی نہ گئی کہ ان پر مٹی کے اجزاء ہنوز باقی ہیں تو ان سے تیمم جائز ہے، اور اگر پگھلا کر صاف کر لی گئی اور ان پر اتنا غبار ہے کہ ہاتھ مارنے سے اس کا اثر ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے تو اس غبار سے تیمم جائز ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مشک، عنبر، کافور، لوبان سے تیمم جائز نہیں۔ مشک، عنبر، کافور، لوبان سے تیمم کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ موتی اور سیب اور گنگے سے تیمم جائز نہیں، اگرچہ پسے ہوں، اور ان چیزوں کے چھونے سے بھی ناجائز، چھونے سے بھی ناجائز۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ راکھ اور سونا چاندی، فولاد وغیرہ کی کشتوں سے بھی جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ زمین یا پتھر جل کر سیاہ ہو جائیں اس سے تیمم جائز ہے، یوں ہی اگر پتھر جل کر راکھ ہو جائے اس سے بھی تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ اگر خاک میں راکھ مل جائے اور خاک زیادہ ہو تو تیمم جائز، ورنہ نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ زرد، سرخ، سبز، سیاہ رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے، مگر جب رنگ
چھوٹ کر ہاتھ منہ کو رنگین کر دے تو بغیر ضرورت شدیدہ اس سے تیمم کرنا جائز نہیں، اور کر لیا تو ہو گیا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ بھیگی مٹی سے تیمم جائز ہے جبکہ مٹی غالب ہو۔ مسافر کا، اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں، مسافر کا ایسی جگہ گزر ہوا کہ سب طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور پانی نہیں پاتا کہ وضو یا غسل کرے، اور کپڑے میں بھی غبار نہیں، تو اسے چاہیے کہ کپڑا کیچڑ میں سان کر ڈال کر سکھا لے اور اس سے تیمم کرے، اور اگر وقت جاتا ہو تو مجبوری کو کیچڑ ہی سے تیمم کر لے جبکہ مٹی غالب ہو۔ جبکہ کیا ہو؟ مٹی، اگر مٹی غالب ہوگی تو پھر کیچڑ سے نہیں کرے گا، مٹی غالب ہوگی تو پھر وہ کیچڑ تو رہا نہیں، وہ تو مٹی ہوئی۔ اگر مٹی غالب نہیں تو پھر کیا ہے؟ تیمم جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ نجس کپڑے میں غبار ہو، اس سے تیمم جائز نہیں، ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مکان بنانے یا گرانے میں یا کسی اور صورت سے منہ اور ہاتھوں پر گرد پڑی اور تیمم کی نیت سے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا، تیمم کیا ہوگا؟ ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ مصنوعی مردہ سنگ سے تیمم جائز نہیں۔ اگلا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ آخری دو مسئلے ہیں۔ جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یا مکروہ ہے، یہ غلط بات ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگلا آخری مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور مسح سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم نہیں کر سکتا، اس سے کیا؟ تیمم نہیں کر سکتا۔ یہ ان چیزوں کا بیان تھا کہ جن سے تیمم کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں اور کن سے نہیں کر سکتے، ان کی گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر کسی مسئلے کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں کہ قاری صاحب، حافظ صاحب، فلاں صاحب ہمیں اس مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں بتا دیں، تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی، آپ کو بتایا جائے گا۔ اور